السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہر ایک کے لیے خوشیوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا ثابت ہو، اور میرے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بلائے، حج عمرے کی صدارت دے، اور یہی دعا کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے، فرمادار بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے۔ بس ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو بس میں نے بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور فیملی والوں کے لیے خوب ساری دعائیں کی نئے سال کے لیے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے، سب تمام پریشانیاں مشکلیں آسان فرمائے۔ تو بس نئے سال کے آغاز میں میرا ایک آرڈر آ گیا تھا، تو بس میں اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے جو میں نے انسٹا پہ ریل ڈالی تھی اس کا اتنا سپورٹ کیا کہ مجھے یہاں پہ بھی فالو کیا۔ تو بس اسی طرح مجھے فالو کرتے رہیں۔ تو آج میں بنا رہی ہوں چکن قورمہ، تو بس اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ تو پیاز میں نے جو ہے وہ کٹ کر دیے ہیں تاکہ میں اس کو براؤن کر کے نکال لوں۔ اور چکن میں نے یہاں پہ لی تقریباً، میں نے قورمے کے جو ہیں مجھے اب یاد نہیں آ رہے کتنے باکس تھے، 20 باکس تھے، وہ میں نے بانٹنے تھے، اور 7 نان تھے۔ تو ابھی جو ہے بس اسی کی تیاری چل رہی ہے۔ ساتھ میں نے چکن دھو کے وہ بھی رکھ لیا تھا۔ تو قورمہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسٹائل میں ہی بناؤں گی، تھوڑی سی گریوی بھی ہونی چاہیے۔ ویسے تو قورمہ جیسے دیگی قورمہ ہوتا ہے اس اسٹائل کا نہیں، بس اپنے جو ہوتے ہیں گھریلو قورمہ میں اس طرح بنا رہی ہوں۔ تو ابھی جو ہے پیاز جو ہے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ چولہے کی صفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا تو کام ہے، ہمارا تو حاصل ہوتی ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک کپڑا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ چولہے کی صفائی۔ کسی نے میری ویڈیو پہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ کا چولہا اتنا صاف کیسے ہوتا ہے؟ بس یہی کمال ہے کہ ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے اور چولہے کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے چولہا صاف رہتا ہے۔ ورنہ تو آپ کو پتہ ہے اتنا کام میرا ہوتا ہے کچن کا، تو کچن پھر میس بھی ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سمیٹ لو تو پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو ایک سائڈ پہ بچوں کو پانی بھی گرم کر رہی ہوں، اور کیونکہ انہوں نے نہانا بھی تھا تو یہ کام بھی چل رہا تھا، ساتھ ساتھ قورمے کا کام بھی چل رہا تھا۔ تو بس کچن میں یہ کام ہو رہے ہو نا تو ساتھ بہت کچھ ہو رہا۔ تو ابھی تو سردیاں ہیں نا، تو اتنا کچھ پتہ نہیں چلتا، چولہے جل رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سکون ہی آتا ہے۔ گرمیوں میں یہ ذرا کام کرنا ذرا تھوڑا اوکھا ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو بڑا کچھ میں نے اس سفر میں سیکھا ہے اپنی لائف، اور بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس حوصلے اور ہمت کے ساتھ میں نے اپنا یوٹیوب کا کام سٹارٹ کیا تھا، اسی طرح میرا حوصلہ اور ہمت بڑھائی رکھے، اور اسی کام کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے مجھے۔ تو جو بہنیں یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو میں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ شروع میں تھوڑی سی مشکلیں اور رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، کیونکہ ہر کام کرنا، کوئی بھی کام ہو، کوکنگ کے علاوہ بھی کوئی بھی کام ہو، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بس تھوڑا سا ہمت ہو، حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، صبر رکھنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی راستے نکالتا رہتا ہے۔ تو میں نے بھی جب یہ کام شروع کیا تھا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اتنی ایک اچھی فیملی بنا لوں گی، انسٹا پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی۔ انسان کے اندر ایک لگن ہوتی ہے، وہ لگن مجھے تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے، اور شروع سے کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر کی مصروفیات اور بچوں کی پڑھائی، بس فیملی میں اتنی زیادہ مصروفیت ہونے کے باوجود پھر میں کچھ کر نہیں پاتی تھی۔ تو جب مجھے موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ داری ڈالی سر پہ، اور جب تھوڑی سی ہسبینڈ کے کام کی طرف سے ہوئی، تو میں نے سوچا کہ کسی سے ہیلپ لینے کی بجائے کیوں نہ اپنا کام سٹارٹ کیا جائے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے تو یہاں پہ قریب میں ہاسٹل تھا، تو میرا کام اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ وہ چل پڑا، اور آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنا کام شروع کیا، پیج بنایا، وہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصی جو ہے نام دیا، اور میرے کام کو اتنا لوگوں نے پسند کیا کہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بہت جو ہے بریو وومن ہے۔ تو میں وہی کہتی ہوں کہ بریو وومن کوئی نہیں ہوتا، ماں بھی ایک ہوتی ہے، بس وہ اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، جب بچوں کے لیے سوچنا پڑتا ہے تو ہر ماں کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچتی ضرور ہے۔ تو میں نے بھی اپنے بچوں کے لیے بس سوچا کہ ان کی پڑھائی سب سے مین ضروری جو ہوتی ہے وہ سرمایہ ہمارے بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو بس ان کے لیے میں محنت کرتی ہوں، ہر دن میرا یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان تھک جاتا ہے اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جب صبح مائنڈ میں جب میں چیزیں سوچ لیتی ہوں کہ نہیں میں نے اس طرح کرنا ہے، تو خود بخود چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتا رہتا ہے۔ بس اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر مجھے ایک سسٹر نے بھی بتایا تھا کہ آپ ہر روز سورۃ واقعہ بھی پڑھا کریں، اور اللہ کا شکر ہے جب سے انہوں نے مجھے کہا ہے میں سورۃ واقعہ لازمی پڑھتی ہوں۔
بلا ناگا میں پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے، اپنے اس پیارے نام کی برکت کی وجہ خود ہی وسیلے بناتا رہتا، اور میرا تو بہت زیادہ ہے کہ میں جو بھی مجھے کوئی بتاتا ہے نا میں ضرور اس پہ کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ جو ہے مجھے ترقی دے رہا ہے، اور کہ ظاہری بات ہے آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب درخت ہوتا ہے وہ پھل دینے لگتا ہے تو کتنی خوشی ملتی ہے۔ تو مجھے بھی بڑی خوشی ملتی ہے اپنے کام کو دیکھ کے کہ میں نے یہ 2 سال کتنا اسٹرگل کیا ہے اپنے کام کو لے کے۔ تو جو سسٹر کرنا چاہتی ہیں، چاہے آفس ہے، اسکول ہے، جہاں پہ بھی ہیں، اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کے، آپ کا اگر کھانے کا معیار اچھا ہے، ٹیسٹ اچھا ہے، تو میں کہتی ہوں آپ کبھی مار نہیں کھائیں گی۔ آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک آفس میں جاتا ہے، دوسرے میں جاتا ہے، ایک انسان کے منہ میں جاتا ہے، آہستہ آرڈر آنا شروع خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی ہوتی ہے کہ آپ کو 2-3 مہینے اتنی زیادہ نہیں آتی، میں کہوں کہ ہاں آپ جائیں گے تو آپ کو اتنی زیادہ ارننگ شروع ہو جائے گی، ٹائم لگتا ہے، کبھی نہیں ہوتی اور کبھی ہوتی بھی ہے۔ کبھی کبھی میرا کھانا اتنا بچ جاتا تھا تو کبھی میں دل وہ چھوڑ دیتی تھی کہ یا اللہ یہ اتنی میں نے محنت کی ہے تو نہ ہونے کی مطلب لاس ہی ہوا ہے نا، نہ فائدہ ہوا نہ وہ ہوا، تو وہ گھر میں ہی ویسٹ ہو گیا، تو اتنے لوگ اتنا کھانا تو کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ کا نام لے کے پھر شروع کر دیتے تھے۔ یہ ہے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے ایک پراپر جو ہے نا روٹین ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دن کیا دوسرے دن نہیں کیا، تو پھر اس طرح کام نہیں چلتا۔ تو کام کرنے کے لیے ایک روٹین ہونی چاہیے، گھر کے کام اور اس ساری چیزوں کو مینیج کرنا آنا چاہیے، ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ آپ ٹائم ٹیبل پہ اپنا کام کریں گے، آپ کے آرڈرز بھی آئیں گے، کیونکہ دوپہر کا کھانا شروع ہو جاتا ہے 12-1 بجے کے قریب، اور میں اپنا کچن بھی اوپن کرتی ہوں 1 بجے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کے کام اور اپنے گھر کا کام کرنے کے بعد ہاسٹل کا جب کام کرتی ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 1 بجے اپنا مینیو شیئر کرنا ہوتا ہے، ادروائز سے میں اگر اس کے بعد اگر شیئر کروں گی مجھے پتہ ہے آرڈرس نہیں آئیں گے، کیونکہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، لڑکیاں آتی ہیں اس ٹائم یونیورسٹی سے آتی ہیں تو ان کو بھوک لگی ہوتی ہے، تو ہاسٹل میں اتنا اگر کچھ اچھا نہ بنا ہو تو پھر وہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ میرے آرڈرس جو آنے کے چانس ہوتے ہیں نا وہ 1 سے 3 کے درمیان ہوتے ہیں، اس کے بعد سلو ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر شام میں آتے ہیں۔ شام میں زیادہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ظاہری بات ہے بچوں نے، میرے ہسبینڈ نے کرنا ہوتا ہے، اور پیدل کا راستہ ہے ہمارے گھر سے، تو پیدل ہی ہمارے پاس کنوینس نہیں ہے، تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ ٹھنڈ بھی ہے، گرمیوں میں گرمی بہت ہوتی ہے، تو پھر انسان اتنی ہی کرے جتنا میرے بچے اور میرے ہسبینڈ افورڈ کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو وہ اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر پیدل چلنا اتنا مشکل نہیں لگتا، تو پھر میں اتنے ہی آرڈرز تیار کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے اتنے آرڈر چلے جائیں گے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ میں اتنی ہی چیز بناتی ہوں کہ وہ ضائع نہیں ہوتی، مطلب 1-1.25 کلو میں نے چاول بنانے بریانی کے تو میرے وہی نکل جانے، اگر میں نے کڑھائی بنانی تو وہ 1 کلو بنانی ہے، باقی جو میری آئٹمس ہوتی ہیں ساتھ میں وہ میں رکھتی ہوں، جیسے شامی کباب، یہ چیزیں تو میری چلتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے ایک پراپر کھانا بنانا ہوتا ہے وہ میں ایک ڈش بناتی ہوں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نا زیادہ بھی بنا لیتی ہوں، وہ آپ کے ہمت پہ اور آپ کی محنت پہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی چیزیں افورڈ بنا سکتے ہیں اور اپنے مینیو کتنا لمبا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاسٹل کے کام میں یہ ہوتا ہے کہ مینیو اتنا لمبا چلتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی جو لڑکیاں دال سبزیاں اتنی شوق سے نہیں کھاتی ہیں، ایک مثلاً ہے جو لڑکیاں واحد میرے ہاتھ کے بڑے شوق سے کھاتی ہیں، بس بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں اس میں تھوڑی سی کھٹائی ڈالتی ہوں تو وہ بڑے مزے کے بنتے ہیں، دال چاول ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے سلاد دیتی ہوں اور اچار دیتی ہوں تو وہ بڑے مزے کے بنتے ہیں۔ تو اکثر لڑکیاں کہتی ہیں آپ کے جو پرائس ہے نا وہ بڑے ریزنیبل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو گروپ میں ہیں وہ 3-4 لڑکیاں جو ہیں کھانے کا کام کر رہی ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ریٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ میرے ریٹ اس لیے نارمل ہیں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے یہ ہاسٹل کے ماں باپ نے دینے ہوتے ہیں پیسے، خرچہ بھی ہوتا ہے ہاسٹل کا، پڑھائی کا خرچہ بھی ہے، ہاسٹل کا خرچہ بھی ہے، پھر اتنا ہی مارجن رکھیں جتنا مجھے بھی تھوڑا سا پروفٹ ہو جائے اور لڑکیوں کے لیے بھی تھوڑی سہولت ہو جائے کہ میرا کھانا مہنگا نہ لگے۔ اور میں بالکل ویسے ہی کھانا بناتی ہوں جیسے میں اپنے گھر کا بناتی ہوں، ٹیسٹ وائز بھی، اور ویسے ہی مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پیسے آپ کو دے رہا تو اس کے مطابق آپ کو کھانا تو دینا چاہیے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا کھانا میں بنا کے نہ سیل کروں۔ اللہ کا شکر ہے شاید اسی وجہ سے میرا کام چل رہا ہے کہ میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں کمپرومائز نہیں کرتی، چاہے مجھے خود نقصان ہو جائے۔ بریانی میں مجھے بریانی جب میں بناتی ہوں مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ چکن کا ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے،
تو میرے کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھا بنا کے، اور میرے بچے بھی کہتے ہیں ماما آپ تو اتنا فل پارسل دیتی ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، کسی کا پیٹ بھر جائے، کوئی دوا دے، کوئی پیٹ بھر کے کھانا ہے. 200-250 روپے کی میں اس کو چیز سیل کر رہی ہوں، تو میں اس کی کوانٹٹی اس حساب سے دوں گی تو وہ مجھے کوئی فائدہ، مجھے تو آرڈر نہیں آئیں گے نا، مجھے تو اس حساب سے آرڈر نہیں آئیں گے. اتنا سا دیں تو ہوٹل میں بھی آپ چیز کھائیں تو اتنی تھوڑی سی ملتی ہے. 200-250 آج کل کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس حساب سے اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے نا، تو میں کہتی ہوں چلے مجھے اگر 300-400 روپے بھی بچتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور کافی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ وہ میں سے لے لیتی ہیں پیسے، تو بعد میں کہتی ہیں ہم پیسے آپ کو بعد میں دے دیں گے. اتنا اعتبار ہے مجھے اپنی لڑکیوں پہ کہ وہ پیسے دے دیتی ہیں. کچھ ایک آدھی ہیں جو وہ تنگ کرتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر لڑکی ایسی نہیں ہے، تو میں اعتبار کر لیتی بڑی جلدی. تو میں یہ ہے کہ 3-4 دن بعد بھی مجھے لڑکیاں دے دیتی. کوئی لاسٹ منتھ میں جو ہوتے ہیں نا پھر پیسوں کی ذرا پرابلم ہوتی ہیں، تو پھر میں کہتی کوئی بات نہیں، میں کھانا سے منع نہیں کرتی، آپ کھانا لے لیا کریں تو پیسے آپ ہی مجھے ٹائم سے دے دیا کریں. یہ ہے کہ اللہ کا شکر مجھے ایک دفعہ جب میسج کرنا پڑتا ہے تو لڑکیاں پیمنٹ کر دیتی ہیں. اور ادروائز ایسے میرے پاس کوئی ہوتا نہیں. منتھلی بھی میں کرتی ہوں، لیکن منتھلی میں نے بہت پہلے کیا تھا، وہ بندہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے وہ ٹائم ٹیبل دینا پڑتا ہے، آپ نے کہیں جانا ہے تو وہ پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ کام اپنے بندہ کرتا ہے نا ہاسٹل کا، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مینیو، اور آپ نے اپنی مرضی سے چلانا ہے اور اپنی مرضی سے بند کرنا ہے، اوپن کرنا ہے. کوئی خدا نخواستہ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، تو اس حساب سے آپ نا اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو بس یہ تھی میری آج کی چھوٹا سا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انسٹاگرام پہ بھی ضرور فالو کیجیے گا. اور یہ ماشاءاللہ میرے آرڈر بن کے بھی ریڈی ہو گئے، اس کے ساتھ میں نان دوں گی. اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی یہ بٹوائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.